السلام علیکم، میں ہاں حق نواز خان، تساں ڈے پے یوٹیوب چینل HN خان 8097۔ اج اساں گل کرنے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا شجرہ نسل آئی وہ یہ آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ، جن کو آزر کہتے ہیں، بن ناخور، جن کو سروج بھی یاد ہیں، بن رو بن فلجم کو فاتح بھی کہتے ہیں، فاتح بن عابر بن شالح بن کنان بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ اہواز پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر دے وچ رہندے ہیں یا اس دے ارد گرد۔ انہاں دے کھنڈرات اج بھی مطلب کھلوتے ہیں، موجود ہیں پے۔ وہ بغداد تو 40 میل دے فاصلے تے ہیں پے، جتھے نوح علیہ السلام تے طوفان آیا ہے، اتھے بنی آدم دی آبادی جڑا ہے نا، ملک جڑے ہیں آرمینا، عراق، ایران تے شام وغیرہ اتھے آباد ہیں۔ اتھاں وقت بنی آدم پھیلدے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دے پیو دا نام تارخ آئی، آزر انہاں دا لقب آئی جڑا چاچے دا نام آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرآن تذکرہ زیادہ ہے، سورت بقرہ دے وچ آئے، سورت آل عمران وچ آئے، سورت نساء دے وچ آئے، سورت انعام وچ آئے، سورت توبہ وچ آئے، سورت یوسف وچ آئے، سورت ہود وچ آئے وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً 29 دفعہ ذکر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش جڑی ہے نا، کنان بادشاہ خواب ڈٹھا تے اس نو ایک ستارہ طلوع ہوندا ہویا ڈٹھا اس کہ اس دی روشنی نال سورج ہی بے نور نظر آسی۔ تا نمرود اس گل تو بڑا خوفزدہ ہو گیا، اس اپنے مطلب ہواریاں تے مطلب انہاں نے آکھیا اس بھائی جڑا بندہ بچہ جمے اس نو قتل کر رہے، جتنے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہیں انہاں نو مطلب قتل کر دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نو جلے پتہ لگا نا بھائی یار تاں قتل کریندا ویندا بچے ہیں، تو اس دا جس ٹائم مطلب ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہون لگی تو وہ اپنے شہر تو پرے چلی گئی، تو ون کے غار ہے جس اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جنم دتا۔ پیدائش تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں روزانہ ون کے اپنے بچے نو دودھ پلا کے والاوے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ایک دفعہ دے دیے کہ بچہ اس دی قدرت پرورش کر رہی ہے کہ ایک ہفتے دے وچ اتنے وڈے ہو گئے کہ ایک مہینے دے نظر آویں، تے ایک مہینے دے وچ اتنے وڈے ہو گئے کہ ایک سال دے نظر آویں۔ تو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ تو ہوندے بھی معصوم ہیں، تو جلے ہوشیار ہو گئے تو ایک دیار ماں کو پوچھ دین کہ میرا رب کون ہے، تو ماں آکھے کہ میں ہاں تیرا رب۔ تو ابراہیم علیہ السلام آکھا تیرا رب کون ہے، تو آکھا اس تیرا پیو آزر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھا کہ آزر دا خدا کون؟ نمرود۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھا نمرود دا رب کون ہے؟ تو نمرود دا اس آکھا چپ کروان، ماں اس نے آکھا چپ کروان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ جڑا ہے تو من کے آزر نو جڑے دسیا نا بھائی یار تیرا بچہ یہ گلاں کریندا ہے۔ والدہ یہ بھی آکھیا کہ جڑے دی نسبت مشہور ہے کہ او زمین والا دا دین بدل لے سی، او کدائیں من تا لگدا ہے کہ ساڈا ہی بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع دے وچ ہی توحید دا نعرہ لاونا شروع کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ دے، تو انہاں دی تبلیغ ہی مطلب اللہ دی وحدانیت دے بارے ہوندی آئی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بت پرستی دے تے لعنت تے جڑے بت پرستی پجیندے ہیں انہاں نو جڑا ہے نا انہاں نال جھگڑا تے تکرار راوے انہاں دا۔ تے نمرود نو جڑے خبر ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے تے نمرود اس نو سدایا اپنی عدالت وچ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کے ون وڑے نمرود کو،
ਤਾਂ ਨਿਮਰੂਦ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਲੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ سر جھکاندے ਹਨ سجدے کریندے ਹਨ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ونج وڑے نہ سر جھکایا انہوں نے سجدہ کیتا نمرود نو بڑا غصہ آیا کہ نہ تے اس میرے کو سر جھکایا نہ سجدہ کیتا نمرود اس نے آکھیا کہ تے میرے کو سجدہ کیوں نہیں کیتا تو اس آکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا کہ میں حقیقی رب دا سجدہ کرینا تو نمرود آکھیا تیرا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا میرا رب ہوے کہ جڑا مویا نو زندہ کریندا اور زندہ نو مویا کریندا ਤਾਂ ਨਿਮਰੂਦ ਆਖੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਗਿਨਾ ਦੋ ਕੈਦੀ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھا پاگل تے جاہل انج نہیں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوجا سوال گھات دیتا ہے کہ میرا رب جڑا ہے وہ مشرق وچ سورج کٹدا ہے تے مغرب وچ غروب کریندا ہے تو مغرب جو کٹ تے مشرق وچ غروب کر ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਮਰੂਦ ਤਾਂ حضرت ابراہیم علیہ السلام ਆਖਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਮਰੂਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ حضرت ابراہیم علیہ السلام ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਨਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਵਨ ਪਵਨ پرندے گول انہوں نے اپنے ہیلو کر کہ تو انہوں نے ایندا ہیلو کر کہ تو بلاویں تے او بھجدے تے آ ونجے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یار کیتا چند پرندے اکٹھا کر کے انہوں نے سکھایا سکھا کے ਤਾਂ اللہ تعالیٰ آکھیا کہ ہن انہاں نوں تو ذبح کر کے تے ونج کے وکھرے وکھرے پہاڑاں تے کیمیا بعض آدن کیمیا گوشت بنایا اس تے بعض آدن چھوٹا چھوٹا کٹ لیتا اس تے ونج کے پہاڑاں دے تے انہاں نوں سٹ ہے وکری وکری پہاڑاں دے تے سر جڑے ہیں انہاں پرندیاں دے او اپنے کول رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ਤਾਂ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہن میرا پیغمبر تو انہاں دے سر جڑے دن نپ کے پکرے بلا سے نہ تو وہ آوے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا سر نپ کے تے غلامیں اسے بوٹیاں اڈ اڈ کے تے کٹھیاں ہو کے تے مطلب پرندہ بن ونجے پورا تے بھجدا تے دوڑدا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا ونجے اور اس سے سر نو آ کے تے لگ ونجے دھڑ اسا اگر اسے کوئی دوجا سر کریاں تو وہ نہ ہی چمٹدا اس نال نہ ہی چمڑدا اس سوال دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام ال یقین سے عین الیقین ہو گئے پرندیاں دے بارے کئی قول ہیں بعض آکھتے ہیں کہ کالنگ مور مرغی تے کبوتر بعض آدھے کبوتر مور مرغ تے کوا بعض آدھے کہ مرغی تے کبوتر تے مورن اچھا اللہ ہی جانے جڑے ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عادت انہاں نے یہ گتی کہ جڑے بلاویں بھج کے آوے انہاں نوں ریزا ریزا کرن دے باوجود بھی پہاڑاں تے پرے پرے دور دور ون کے رکھا ہے تاں بھی جڑا ہے نا اللہ پاک دے حکم دے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے پرندے دا سر نپ کے تے اس نوں بلائے نال وہ پرندہ انہاں آرزیاں وچ بوٹیاں نکھڑ کے او ڈر کے آوینیاں اور آون تو بعد جڑا ہے نا پرندہ اپنی شکل اختیار کر ویندا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نوں زندہ کر لیندا ہے تاکہ اپنے سر دے نال لگ ویندے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نوں تے اپنے باپ نوں بڑا سمجھایا کہ اس بت پرستی تو باز آ ونجو دے وچ کچھ بھی نہیں تے جڑے ویلے انہاں دے میلے دا ٹائم آ گیا نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں اپنا پیو آزر آدا پہ کہ سارے میلے دا وقت آ گئے تے اساں وینے سارے عیدگاہ دے وچ جنگل وچ میلہ لگ سی تاں اساں بڑے نفیس کھانے پکا کے اپنے بتاں دے اگوں رکھساں تے ول کے جلے میلے تو آسوں تاں اساں انہاں دے وچ نہ کھانے دے وچ تبرکن آپ کھسائیں تبرک سمجھ کے آپ کھسائیں تے تو بھی سارے نال چل آ میلے دیاں رونقاں دیکھی تے ول کے بعد تو سارے بتاں دیاں سجاوٹاں دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں پیو آدا پیا تے جلے تے سجاوٹاں ڈٹھیاں تے تو بھی وت انہاں دی بت پرستی کولوں نہ رہ سکسی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انتظار چن کے کداں انہاں دا بت خانہ میں لگا جھل ویسی میں مطلب ہی نہ ہو سکتے میں لگا جھل ویسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کے تے انہاں دے بتاں دے اُتے ایسی حجت پوری کرنا چاہندے ہن کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نظر اتاں ستاراں تے ڈٹھی تے بہانہ بنا کے دس کہ میں بیمار ہاں میں نہ آ سکتا اصل دے وچ جھوٹ بھی نہیں بن سکدا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ تے ایک غم آئی کہ میں جڑا تھا انہاں دے بتاں نوں مٹاواں کفر نوں مٹاواں قوم دے لوگ جڑے ہن وہ متعدد دی بیمار تو ڈردے ہن انہاں سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ہن متعددی بیمار ہن بیماری دے وچ ہن تے وہ ڈردے ہن کہ وہ ایک دوجے نوں لگ ویندی ہے بیماری اس وجہ کولوں جڑا ہے نا انہاں وقت اس نوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں تنگ نہ کیتا کن ونجਣ واسطے نال ملے تھے اس تو بعد اگلی ویڈیو دا آغاز انشاءاللہ کرساں ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیویں بتاں نوں تروڑا تے کی اگوں ہویا کی نہ ہویا اگر تھانوں ساری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس نوں لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دے وچ اللہ حافظ